إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت صحابہ کے عنوان پر کئی مہینوں سے جمعہ کے خطبات کے اندر سلسلہ جاری ہے۔ مطلقاً صحابہ کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت، اس کے بعد خلفائے راشدین میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، شان کو اور ان کی ذات کے بارے نازیبا کلمات استعمال کیے جانا اور ان کا علمی جواب، مدلل باتیں۔ اس کے بعد گزشتہ 2 جمعوں کے اندر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، فضیلت، شان اور ان کی ذات کے بارے کہے جانے والے بعض اعتراضات، بازاری جملے اور ان کا جواب، آج بھی وہی ایک سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے باتیں وہی ہیں جو آپ بھائیوں نے، بہنوں نے بارہا سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، لیکن جب ترتیب میں باتیں آتی ہیں وہ کہنی پڑتی ہیں، ان کی دہرائی ضروری ہوتی ہے۔ آج جس نقطے پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہوں ان حضرات پر جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے عجیب و غریب جملے استعمال کرتے ہیں۔ کم از کم اگر وہ لوگ ان ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کر لیتے جن کو وہ اپنے اکابرین کہتے ہیں، جن کو وہ مقام دیتے ہیں جو مقام اسلام نے بھی ان کو نہیں دیا۔ اسلام نے تو ان کو ایک مقام دیا ہے، میں وہ بتاؤں گا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو لوگ ان کو مقام دیتے ہیں، کم از کم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ سیدنا عمر بن خطاب کون ہے رضی اللہ عنہ۔ میں واضح لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ عنہ، ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک شان ہے، ان کی ایک عظمت ہے۔
وہ داماد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ الگ سے ان کی ایک فضیلت ہے، اور جب میں چوتھے خلیفے پر ان کی عظمت اور شان کو بیان کروں گا تو وہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ان کا جو مقام ہے اس سے بھی بڑھ کر ان کو جو مقام دیا جاتا ہے، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زیادہ غیرت مند تھے، ان سے زیادہ ذہین تھے، ان سے زیادہ عقیل تھے، ان سے زیادہ فطین تھے؟ انہوں نے کیا بغیر سوچے سمجھے اپنی اولاد کے بارے یہ فیصلے کر دیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر کے لحاظ سے سیدنا علی سے بھی بڑے تھے، سیدنا علی چھوٹے ہیں، سیدنا عمر ان سے بڑے ہیں، کیا سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر رسیدہ شخص کو کیوں دیا؟ کیا مجبوری تھی؟ کیا سیدنا علی کے آگے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے؟ وہ تو دلیر انسان تھے، جرأت مند انسان تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ دبنے والے انسان نہیں تھے۔ کیا مجبوری بنی ان کو کہ انہوں نے اپنی نوجوان بچی کا رشتہ سیدنا عمر کو دے دیا، اور سیدنا عمر کیا بن گئے؟ داماد علی بن گئے۔ میں کہتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ حکیمانہ تھا، حکیمانہ تھا۔ وہ مدبر انسان تھے، مفکر انسان تھے، وہ ذہین انسان تھے، عقیل تھے، فطین تھے، دور اندیش تھے۔ سچی بات تو یہ ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب سیدنا علی کی بیٹی جوان ہوئی، سرزمین عرب میں ان کو دامادی کے لیے عمر سے اچھا کوئی نظر نہیں آیا، عمر سے اچھا ان کو کوئی نظر نہیں آیا، چونکہ اسلام میں عمر کی قید نہیں ہے۔ سیدنا علی نے عمر کو نہیں دیکھا، اسلام نے دینداری کی قید ہے، علی نے عمر کی دینداری کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں پر اپنی رحمت نظر ہوں۔ اب جب کوئی اور موقع نہیں ملا، پریشان ہو گئے، اب یہ کہنا شروع کر دیا وہ سیدنا علی نے جو عمر کو رشتہ دیا تھا وہ علی کی بیٹی نہیں تھی، وہ تو علی کی بیٹی نہیں تھی، وہ تو جنگ سے ایک نوجوان لڑکی آئی تھی، اس کا نام ام کلثوم تھا، تو وہ سیدنا علی کے حصے میں آئی، علی سے عمر نے لے لی۔ یہ وہ جملے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج دلائل کی دنیا میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ام کلثوم جو کہ سیدنا علی کی بیٹی تھی، سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر بن خطاب کو دیا۔ فریقین میں سے ہر فریق کے ہاں، فریقین سے مراد اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت میں مذہب حنفیہ، مذہب مالکیہ، مذہب شافعیہ،
مذہب حنبلیہ، اہل حدیث، یہ سب لوگ اہل سنت والجماعت، یہ ایک فریق ہے۔ مد مقابل اہل تشیع ہیں۔ ان دونوں فریقین کے ہاں جن کو محدثین کہا جاتا ہے، جن کو مورخین کہا جاتا ہے، جو ان کے ہاں محدثین ہیں، مورخین ہیں، ان کے حوالے دے کر آج آپ کو واضح کروں گا کہ واقعی سیدنا عمر داماد علی ہیں رضی اللہ عنہما۔ فریق اول اہل سنت والجماعت کی سب سے معتبر حدیث کی جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری اہل سنت والجماعت کے ہاں بالاتفاق کا مطلب یہ چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے نزدیک بالاتفاق اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ قرآن کریم کے بعد زمین کی پشت پہ سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ بلکہ علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں تو یہ کہا ہے اتفق علماء الشرق والغرب، اتفق علماء الشرق والغرب۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مطالعہ کیا، میں نے تحقیق کی، میں نے رابطہ کیا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں جا کے غروب ہوتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کی پشت پہ رہنے والے جتنے بھی موحدین علماء گزرے ہیں، سب کا اتفاق ہے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں جسے امام بخاری کتاب الجہاد میں لے کر آئے ہیں۔ کتاب الجہاد میں جس حدیث کو لے کر آئے ہیں، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ امیر عمر کے پاس کچھ قیمتی چادریں آئیں، چادروں کے کچھ پیس آئے۔ سیدنا عمر نے مدینہ کی خواتین میں سے وہ جن کی دینی خدمات تھیں، جن کی دینی خدمات تھی، ان خواتین کے اندر ان چادروں کو تقسیم کیا۔ ایک چادر باقی بچ گئی۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام تابعین بہت بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو بتایا گیا ایک چادر باقی بچ گئی ہے۔ اچھا وہ چادریں کن کن کو دیں؟ بتایا گیا فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، جیسا آپ نے بتایا تھا ہم نے وہ چادریں تقسیم کر دی ہیں، ایک چادر باقی بچ گئی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چادر کس کو دی جائے۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ دفتر کے اندر موجود لوگوں نے کہا آتے حاضہ بنت رسول اللہ، غور کریں، آتے حاضہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک یریدون ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ۔ اے امیر المومنین، ہماری ایک رائے ہے، یہ چادر آپ نبی علیہ السلام کی اس بیٹی کو دے دیں جو آپ کے نکاح میں ہے۔ غور کریں، نبی علیہ السلام کی وہ بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہے، یریدون، کیا کون؟ کہا یریدون ام کلثوم بنت علی، جو سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم آپ کے نکاح میں ہے، یہ چادر اس کو دے دیں۔ اتنے میں چونکہ سیدنا عمر کسی اور عورت کے بارے سوچ چکے تھے،
تو سیدنا عمر نے کہا ام سلیط احق، ام سلیط احق، میں یہ چادریں تقسیم کر رہا ہوں ان عورتوں میں جن کی دینی خدمات ہیں۔ میرے سامنے ایک عورت اور آ گئی ہے، ام سلیط، انصاریہ صحابیہ ہے، ام سلیط آ گئی ہے، اس کی دینی خدمات ہیں، اور اسی حدیث میں آتا ہے اس کی دینی خدمات یہ ہیں کہ جنگ احد میں جب صحابہ زخمی پڑے تھے، یہ ان خواتین میں سے ہے جو مدینے سے مشکیزیں پانی کے مشکیں بھر کے لاتی تھیں اور مجاہدین کو اور ان زخمیوں کو پلایا کرتی تھی۔ احد کے میدان میں مجاہدین کی خدمت کرنے والی خواتین میں ایک ام سلیط ہے، وہ رہ گئی ہے، یہ چادر عمر اس کو دے گا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ضمناً یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدنا عمر کے گھر میں جو ان کی بیوی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا، وہ کس کی بیٹی تھی؟ سیدنا علی کی بیٹی تھی۔ اس سے اور اہل سنت والجماعت کو کس طرح کا حوالہ چاہیے؟ آئیے فریق ثانی کو، چونکہ شکایتیں زیادہ ہیں، ان کے دلائل زیادہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات واضح کر دوں، اور وہ یہ ہے مذہب شافعیہ کا دار و مدار فقہ شافعیہ پر ہے، مذہب مالکیہ کا دار و مدار فقہ مالکیہ پر ہے، مذہب حنبلیہ کا دار و مدار فقہ حنبلیہ پر ہے، مذہب حنفیہ کا دار و مدار فقہ حنفیہ پر ہے۔ بالکل اسی طرح اہل تشیع کے مذہب کا دار و مدار فقہ جعفریہ پر ہے۔ کس پر ہے؟ فقہ جعفریہ پر ہے۔ یہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق کے فتاوے کا نام ہے۔ امام جعفر صادق کے فتاوے، ان کے اقوال، ان کے فتاوے، ان کے فیصلے جات، ان کا نام فقہ جعفریہ ہے۔ میں امام جعفر صادق کی ہی فتاوے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کسی رسالے کا حوالہ نہیں دے رہا کہ یہ انفرادی بات تھی جی، اس کا فقہ جعفریہ سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ فقہ جعفریہ کا دار و مدار امام جعفر صادق کے فتاوے پر ہے، لہٰذا جتنے بھی فتاوے پیش کروں گا وہ امام جعفر صادق کے ہی ہوں گے۔ ان کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے، اس کتاب کا نام آپ یاد رکھیں، اس کا نام ہے مسالک الافہام، مسالک الافہام، اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق سے فتویٰ معلوم کیا گیا کہ کیا کسی ہاشمی کا رشتہ غیر ہاشمی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہاشمی کا رشتہ غیر ہاشمی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جی ہاں، ہاشمی کا رشتہ غیر ہاشمی سے ہو سکتا ہے۔ آگے دلیل دی، کس نے دلیل دی؟ چونکہ امام جعفر صادق اپنے ہر فتوے پر دلیل دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں لوگوں، ہاشمی کا رشتہ غیر ہاشمی سے ہو سکتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ زوج علی ابنتہ ام کلثوم من عمر، اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر بن خطاب سے کیا تھا۔ یہ دلیل دی، معلوم ہوا
کہ سیدنا عمر کے گھر میں جو ام کلثوم تھی وہ کوئی لونڈی نہیں تھی، وہ سیدنا علی کی بیٹی تھی۔ آئیے ایک اور کتاب ہے، وہ کتاب اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی اہمیت اس سے بھی بڑھ کر ہے، کتاب الاستبصار۔ کتاب الاستبصار، جس طرح اہل سنت والجماعت کے ہاں احادیث کی 6 کتابیں ہیں، کتب ستہ 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتب ستہ جن کو بر صغیر پاک و ہند کے سنی سیاہ ستہ بولتے ہیں۔ بخاری مسلم کی صحت پر تو اتفاق ہے، یہ متفقن علیہ ہیں، ان کی صحت پر تو اتفاق ہے۔ باقی جو 4 کتابیں ہیں ان میں چونکہ اکثریت احادیث صحیح ہیں، اگرچہ کچھ کم حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں کلام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے سنی ان کو سیاہ ستہ بولتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اہل تشیع کی 4 کتابیں ہیں جن کو وہ سیاہ اربع بولتے ہیں۔ سیاہ اربع کہ حدیث کی 4 صحیح ترین کتابیں، ان 4 صحیح ترین کتابوں میں سے ایک کتاب کتاب الاستبصار ہے۔ اس کتاب الاستبصار میں ہے کہ ایک دن سیدنا امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھا گیا وراثت کے متعلق۔ وراثت کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا۔ سوال یہ کیا گیا، اگر 2 قریبی رشتہ دار ایک ساتھ فوت ہو جائے، 2 قریبی رشتہ دار ایک ساتھ فوت ہو جائیں اور پتہ نہ چل سکے کہ ان 2 میں سے پہلے کون فوت ہوا تھا، بعد میں کون فوت ہوا تھا، تو کس کو کس کا وارث بنایا جائے گا؟ اصول تو یہ ہے کہ جو بعد میں فوت ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں کا انتقال ایسے ہو جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے ان میں سے پہلے کون فوت ہوا تھا، اب وارث کس کو بنایا جائے گا؟ تو کتاب الاستبصار میں لکھا ہوا ہے، اس فتوے کا جواب امام جعفر صادق یہ دیتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو بھی وارث نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ پتہ نہیں چلا کہ بعد میں کون فوت ہوا، لہذا کسی کو بھی کسی کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ آگے دلیل دیتے ہیں، دلیل سنیے، کہتے ہیں ماتت ام کلثوم بنت علی و ابنها زید بن عمر بن الخطاب فی ساعت واحدۃ لا یدری ایہما ہلاک قبل۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم گھر میں بیمار پڑی تھی۔ ام کلثوم کا بیٹا زید جو کہ عمر بن خطاب کا بیٹا تھا، اور ام کلثوم کا بھی بیٹا تھا، یہ ماں اور یہ بیٹا یہ دونوں بیمار ایک کمرے میں پڑے تھے۔ جب گھر والے اندر گئے دیکھا دونوں فوت ہو چکے تھے، اور اس چیز کا ذکر سنیوں کی کتاب سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ اہل تشیع کی سب سے معتبر تفسیر کتاب ہے تفسیر کمی، اس کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے۔ جب گھر والے اندر داخل ہوئے دیکھا ام کلثوم بھی فوت ہو چکی ہے، ام کلثوم کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب وہ بھی فوت ہو چکا، لیکن چونکہ گھر والوں کو پتہ نہ چلا ان میں سے بعد میں کون فوت ہوا، اس لیے کسی ایک کو بھی دوسرے کا وارث نہیں بنایا گیا۔ اس حوالے سے بھی پتہ چلا کہ ام کلثوم
جو عمر بن خطاب کی بیوی تھی وہ سیدنا علی کی بیٹی تھی۔ ایک اور کتاب جو ان کے ہاں بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فروع کافی۔ فروع کافی اہل تشیع کی وہ کتاب ہے کہ جس کا مقام اہل تشیع کے ہاں وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے ہاں صحیح بخاری کا ہے، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فروع کافی کے مصنف نے، جس کا نام محمد بن یعقوب ہے، جس وقت اس نے یہ کتاب لکھی، لکھنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے لمبا سفر کیا اور وہ اس غار پر پہنچا جس غار میں امام مہدی تھا۔ اب وہ غار کہاں تھی ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ کہ وہ وہاں پہنچا اور غار میں چلا گیا اور امام مہدی کے سامنے اپنی وہ کتاب فروع کافی پیش کی کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ امام مہدی نے بقول ان کے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد آگے ایک جملہ محمد بن یعقوب سے کہا ھذا کافن لشیعتنا، ھذا کافن لشیعتنا، اے محمد بن یعقوب جو کتاب تو نے لکھی ہے قیامت تک آنے والے شیعہ کے لیے، اس کے عقیدے، عمل، اخلاقیات، معاملات کے لیے تیری یہی کتاب کافی ہے۔ یہ نہیں، یہ کسی عام رسالے کا حوالہ نہیں دے رہا، اس فروع کافی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھا گیا۔ میں نے کہا تھا فتاوی امام جعفر صادق کے، چونکہ فقہ جعفریہ کا تعلق دار و مدار امام جعفر صادق کی فقہ پر ہے، فتویٰ معلوم کیا گیا۔ فتویٰ کیا پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی عدت کہاں گزارے گی؟ قرآن کریم میں ہے نا کہ جب خامند فوت ہو جائے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جب کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا این تعتد، این تعتد فی بیتہا او حیث شاءت، امام صاحب یہ بتائیں خامند فوت ہو گیا، اب یہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت کہاں گزارے گی، خامند کے گھر میں یا اپنے ماں باپ کے ہاں؟ تو فروع کافی میں لکھا ہوا ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کو عدت اپنے والدین کے ہاں گزارنی ہوگی۔ میں فروع کافی کا حوالہ دے کر بتا رہا ہوں، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا، مسئلہ تو یہی ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ وہ خامند کے گھر میں عدت گزارے گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اس کو اپنے والدین کے ہاں عدت گزارنی ہوگی۔ آگے اس کی دلیل دیتے ہیں، آگے اس کی دلیل دیتے ہیں۔ دلیل کیا دی؟ اس سے معتبر کتاب اہل تشیع کے ہاں کوئی بھی نہیں۔ دلیل یہ دی، امام جعفر صادق فرماتے ہیں اِنَّا عَلِيًّا صلوات اللہ علیہ، یہ الفاظ فروع کافی کے ہیں، اِنَّا عَلِيًّا صلوات اللہ علیہ لما مات عمر، اس لیے جس دن سیدنا علی کو اطلاع ملی کہ عمر بن خطاب فوت ہو گئی ہے، جس دن سیدنا علی کو اطلاع ملی، جس وقت اطلاع ملی کہ عمر بن خطاب فوت ہو گئی ہے، اتا ام کلثوم فاخذ بیدہا فانطلق الی بیتہ، سیدنا علی سیدھے ام کلثوم اپنی بیٹی کے ہاں گئے، ان کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لے آئے۔ یہ واضح دلائل تھے کہ سیدنا عمر جو ہے وہ داماد علی ہیں۔ لوگو، میرے بھائیوں،
میری بہنوں، دانشوروں، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی، آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی، جب ہماری بہن بیٹی جوان ہوتی ہے تو کس بندے کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات میں کتنا گنہگار کیوں نہ ہوں، لیکن اپنی بیٹی کے لیے کس بندے کا انتخاب کرتے ہیں؟ کسی زانی کا، کسی چور کا، کسی لٹیرے کا، کسی منافق کا، کسی مشرک کا، کسی بدماش کا، کن کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہمیں معاشرے کے اندر جو سب سے اچھا لگتا ہے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اپنی بیٹی کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور سیدنا علی ہم سے زیادہ دانا تھے، انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ یا تو آپ کہیں سیدنا علی کو دھوکہ لگا، ان کا انتخاب صحیح نہ تھا، انہوں نے اپنی دامادی کے لیے جس کو چنا وہ مناسب نہیں تھا۔ یہ بات جائے گی سیدنا علی کی ذات پر جائے گی، ان کی ذہانت پہ جائے گی، ان کی فطانت پہ جائے گی۔ اگر سیدنا علی کی ذات پر اس طرح کے جملے آپ برداشت نہیں کرتے اور نہیں کرنے چاہیے، ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، پھر آپ کہنا پڑے گا سیدنا علی سوچ سمجھ کر دانائی کے ساتھ فیصلہ کیا اور عمر سے اچھا ان کو کوئی نہ ملا۔ ہاں کچھ اور باتیں جو سیدنا عمر کے ذات کے حوالے سے کہی جاتی ہیں، انشاءاللہ یہ ترتیب جاری رہے گی اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔